ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ اللہ کے اس پیغمبر کی میلاد اور سیرت اور عظمت اور رفعت اور منقبت کا ذکر کروں، جس کے لیے کائنات کے رب نے سارا جہان بنایا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب نہ چلائیں گے، پنکھے نہ چلائیں زیادہ، اتنا گرمی نہیں ہے، کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور عزت اور عظمت اور رفعت اور منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہیں تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے کہ جس نے 70 برس کی عمر تک میرے نبی کی سیرت نگاری کی، 70 برس کی عمر تک میرے نبی کے شان و مقام پہ لکھا، لیکن جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، اپنی ساری نظمیں، اپنی ساری غزلیں، اپنے سارے اشعار، اپنی ساری رباعیات، اپنے سارے کتاب ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت و صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت پہ لکھا، میری عمر کی انتہا آ چکی لیکن میں آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالی کہ حضور، میں اعتراف شکست کرتے ہوئے لکھنا چاہتا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان اللہ، جس کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہے سبحان اللہ، جس کو ربی نہ لینے دے میں اور پیر صاحب کون ہے۔ ہاں، جب اللہ کے گھر میں بیٹھا کریں تو اللہ سے یاری لگا کے بیٹھا کریں، بات بات پہ اللہ کا نام لیا کریں، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ میرے دوستو توجہ رہے، میں بڑی مختصر اور شارٹ کٹ بائر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ باتیں دے جاؤں۔ توجہ رکھنا کہ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کی سیرت اور مقام، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گل دستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو معمبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب
اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوا کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں کے عمیق سمندر میں مستغرق ہو کے سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر پنڈی والو، مورگا والو، جامع مسجد شیبی والو، مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر مورگا والو، مسجد شیبی والو، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل دل، اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا تمہیں قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ملے گا یا پیغمبر کی کسی حدیث کا مفہوم نظر آئے گا۔ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ، مجاہدوں والی کہہ دو سبحان اللہ، زندہ دلوں والی کہہ دو سبحان اللہ۔ جب اللہ رسول کی بات ہو تو پھر کہنا نہ پڑے، دل کے دریچے کھول کے سینے کا زور لگا کے کہا کرو سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے، اللہ کے اس پیغمبر کا شان میں صرف ابتدائی تمہیدی چند جملے دے پاؤں گا، وگرنہ تو مجھے موضوع پہ بولنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، اور آدھے گھنٹے میں تو میں صرف تمہید اور خطبے کے بعد 2-4 باتیں ہی کر سکتا ہوں، مگر آپ کی پوری توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو بڑی دیر تک اور دور تک یہ میری باتیں یاد رہیں گی۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر اذان کہوں تو اذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں اذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت
تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی اسی پیغمبر کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پر موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں عرش معلی کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، میں عرش معلی کے پائے پہ دیکھوں، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔